نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم و احباب ذی وقار، آج کی یہ مقدس رات شب برات نصف شعبان 1436 ہجری، فیصل آباد کا علاقہ ماناوالا کی مسجد غوثیہ رضویہ میں یہ محفل مقدسہ بسلسلہ شب برات شب بیداری کا اہتمام کیا گیا۔ آج کی اس مقدس رات میں جو درس حدیث اس کا عنوان اسلام میں عورت کے حقوق پلس عورت پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ عورت پر ظلم یہ ایک انتہائی اہم اور نازک موضوع ہے، خصوصاً ہمارے زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ آج سے کچھ 1400 کچھ سال پہلے اس کائنات میں عورت کو حیوان سے بھی ابتر، حیوانوں پہ بھی شاید اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا جتنا تاجدار کائنات، فخر موجودات، مالک کونین، پسی ہوئی غربت
ظلمت اور اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو عزت کا تاج اور ہدایت کا تاج عطا فرمانے والے، عورتوں خصوصاً بیٹیوں کو عزت کا تاج دینے والے رسول کائنات علیہ السلام ابھی ظاہری طور پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ اس کائنات میں جتنا ظلم و ستم کی شکار ایک خاتون ہوتی تھی، تاریخ کی کتب آج بھی اس طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام اس کائنات میں ظاہری طور پر جلوہ گر ہوئے، کیونکہ رسول کائنات فخر موجودات مالک کونین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ آئے ہی پورے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تھے، تو جہاں ہر ایک کے حقوق معین فرمائے، معاشرے میں جس کو جس طرح عزت دینی تھی وہ عزت عطا فرمائی، تو وہیں معاشرے کی ایک پسی ہوئی ظلم و ستم کا شکار عورت کو بھی رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے اسلام کی روشنی میں اس ظلم اور ستم سے رسول اللہ نے آ کے عورت کو بھی نجات عطا فرمائی ہے۔ بدقسمتی سے پھر دور ایک مرتبہ الٹ ہو گیا، جو رسول اللہ کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے عورت کے ساتھ زیادتیاں، ظلم، بدقسمتی سے آج اس پرفتن دور اور زمانہ میں سارے تو نہیں، کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو آج بھی عورت کو ظلم و ستم کا شکار کرتے ہیں، جو آج بھی عورتوں پہ نہ جانے نکاح کرنے کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میں جس طرح چاہوں اس پہ ظلم کروں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ دین اسلام ہے جس نے حیوانات کے بھی حقوق مقرر کر دیا ہے۔ وہ دین اسلام کب چاہے گا کہ اتنا کلوز ریلیشن بیوی سے شوہر کی، بیٹی سے باپ کا تعلق جو ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، بھائی کا بہن سے جو تعلق ہے، جو اسلام ایک حیوان کے ساتھ زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اسلام بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ زیادتی کو کسی صورت میں برداشت کرے گا؟ کم از کم جو سمجھ آئے وہ بولیں تو صحیح۔ آج بدقسمتی سے آپ کے معاشرہ میں اس کے مختلف طریقوں سے عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ کوئی عورت پر تیزاب چھڑک کے اس کو ساری زندگی کے لیے ظلم و ستم کا شکار کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس درندے سے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں سرکار علیہ السلام نے امت کو خطبہ عطا فرمایا، فرمایا سن لو، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے اچھا مسلم وہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا وہ سب سے اچھا انسان ہے، وہ سب سے اچھا اللہ کا بندہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی سے سب سے کیا ہو، اچھا ہو۔ تو اس کے برعکس جس درندے نے ایک خاتون پر تیزاب چھڑک دیا اور وہ ساری زندگی سسکیاں لیتی رہی، اس بیچاری کا چہرہ بگڑ گیا، اس کا جسم جل کے نہ جانے کس انداز کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب وہ ساری زندگی سوائے سسکیاں بھرنے کے اور کچھ کر سکتی؟ بتائیں مجھے وہ بے حس و بے لگام کہ تیرا رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہوگا؟
تیرا اللہ کے جناب میں کوئی رتبہ ہوگا کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا میری اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ شاید لا علمی کی بنا پر کچھ لوگوں نے جہاں نکاح کی وجہ سے کچھ کام شریعت نے اس عورت کی طرف مرد کو نسبت کرتے ہوئے حلال قرار دیے، وہ سمجھتا ہے شاید میں اس کا مالک ہوں کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب جس طرح چاہوں اس پہ ظلم کروں۔ میرے بھائی اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس مسئلے کی بڑے آسان انداز میں وضاحت ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کی ایک صحابیہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، تلبیس ابلیس میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر ساری رات نفل پڑھ کے گزار دیتا ہے، ساری رات، اور دن کو وہ روزہ رکھ کے گزار دیتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، اسلام میں کوئی ہمارا حق نہیں ہے؟ شوہر پر بیوی کا کوئی حق نہیں ہے؟ رات کو کیا کرتا ہے وہ؟ اونچی بولے، ساری رات نفل میں گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھ کے گزارتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کیا میرا اپنے شوہر پہ کوئی حق نہیں ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے اس خاتون کے شوہر کو بلایا، صحابی رسول کو، فرمایا کہ تیری شکایت آئی ہے تیرے گھر سے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خیریت ہو؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیری بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر ساری رات نفل میں گزارتا ہے اور دن روزے کی حالت میں، کیا میرا اپنے شوہر پہ کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں کرتا ہوں، کیا یہ بھی اسلام میں خطا ہے کہ ساری رات نفل پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا؟ سرکار نے فرمایا خطا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ تیری شادی ہو چکی ہے، سن میں تجھ سے اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہوں، میں تجھ سے اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دیتا ہوں، اللہ کی جناب میں عبادت میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اے میرے غلام میں افطار بھی کرتا ہوں، تجھے میں اسلام بتا رہا ہوں۔ فرمایا نفل پڑھ، لیکن اس طرح نہ پڑھ کہ بیوی کا حق ہی تلف ہو جائے، روزہ رکھ لیکن اس طرح نہیں کہ تو بیوی سے تارک ہو جائے۔ فرمایا اسلام تو اتنی بات بیوی کی طرف نسبت کرتا عبادت ہے، صرف بیوی کے وہ قریبی تعلق نہیں ادا کر رہا۔ سرکار نے فرمایا اسلام اس بات کی امت کو اجازت نہیں دیتا، نفل بھی پڑھا کر اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کیا کر۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے جس اسلام نے عبادت کی وجہ سے اس صحابی کو ٹھوکا ہے کہ تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی کوئی حق بنتا ہے، تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی کوئی۔ آج اسی بیوی پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، آج اسی اپنی بیوی کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اسلام میں کسی بھی جاندار کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھ رہے تھے، اس شخص نے جانور بکری کو لٹایا ہوا ہے، بکری کو ذبح کرنے کے لیے، اور اس بکری کے سامنے وہ چھری تیز کر رہا ہے، اس بکری کے سامنے۔ حالانکہ شریعت میں حلال جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس بکری کے سامنے کیا کر رہا تھا؟ غور کرنا۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو ٹوکا، فرمایا میری امت کے ایک فرد کو تو ڈرا رہا ہے؟ میرے بھائی ایک بکری ہے، حیوان اور جانور ہے، فرمایا یہ جو تو اس کے سامنے چھری تیز کرتا ہے، اس کی وجہ سے میری امت کا ایک فرد ڈر رہا ہے۔
فرمایا ذبح جائز ہے، لیکن اسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام تب برداشت کرے گا کہ عورت کے جسم پر تیزاب چھڑک کے اس کو ساری زندگی جھلسا کے رکھ دے انسان، یہ اسلام میں حرام ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، اور حکومت وقت پر فرض ہے کہ ایسے ظالمین کے لیے کوئی ایسا علماء اور مفتیان اہل سنت سے مشورہ کر کے ایسی سزا ان کے لیے تجویز کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح زیادتی کرے گا جو قبر و آخرت کا عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے حکومت کی وقت کی طرف سے ایک خاص قسم کی سزا مقرر ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ ظلم، یہ لعنت، یہ زیادتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے، کیونکہ لوگ قبر و آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آج جتنا لوگ عدالتی کارروائی سے ڈرتے ہیں، یقین جانیں اتنا ان کو اللہ رسول کا خوف نہیں ہے، اتنا ان کو اللہ رسول کا خوف اگر ہوتا تو اس طرح کا معاملہ کبھی نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سیاہ میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلم کسی مسلم کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے اس نظریے سے کہ میں اس کو ڈراؤں، میں اس کو فقط ہتھیار اٹھایا ہے، اس سے اس کو زخمی نہیں کیا، نیت کیا ہے کہ صرف اس کو ڈرا رہا ہوں، اپنے کسی مسلم بھائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس نے اس کام کو جاری رکھا، اپنے بھائی کو ڈرانے کی غرض سے ہتھیار اٹھا رکھا ہے، فرمایا جب تک اٹھائے رکھے گا اللہ کے فرشتوں کی اس پہ برابر لعنت اترتی رہے گی۔ اب میرا آپ پہ جتنا بھی حق ہو، آپ کے میرے اوپر جتنا بھی حقوق ہوں، کم از کم بیوی کے حقوق اس سے زیادہ ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کو فقط اتنا کہ ہتھیار اٹھا کے ڈرانے والے پہ فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ اونچی بولیں، آخر تک بولیں۔ تو جو اپنی بیوی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اپنی بہن یا بیٹی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، یا ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بتائیں اس سے یہ بڑا ظالم ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ وہ تو ایک عام مسلم کو ڈرا رہا، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے وہ اس سے بڑا ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس سے بڑا مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس قدر سمجھا دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہے، سرکار نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا، میں نے معراج کی، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو صرف اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کے ساتھ زیادتی کی تھی، ایک بلی کے ساتھ اس کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کچھ کھانے کو ڈالتی، نہ چھوڑتی تھی کہ وہ خود چر پھر کے اپنا گزارا کرتی۔ سرکار نے فرمایا اس نے بلی پہ یہ ظلم کیا، زیادتی کی، تو میں نے معراج کی رات اس عورت کو کہاں جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اونچی بولے کہاں دیکھا ہے؟ صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ کیا حیوانات کی وجہ سے بھی سوال ہوگا؟ کیا قیامت کے دن حیوانوں کی وجہ سے بھی ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام سن، جس جس چیز میں مالک نے جان ڈال دی ہے قیامت کے دن ان سب کے حقوق کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب کہاں حیوان اور کہاں ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر رسول اللہ کی امتی بھی ہے وہ خاتون، پھر اس ظلم کرنے والے کی یا وہ بیوی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا ماں ہے۔ سوچیں جس اسلام نے جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے پہ اتنی وعید عطا کی ہو، بندہ اتنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کرے تو اللہ اور رسول اس شخص سے ناراض ہیں کہ نہیں ہیں؟
اب غور کریں، جو اس طرح کا کام کرے اس کی نحوست کیا ہے؟ جو اپنی بیوی سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماں سے، یہ زیادتی کی قسموں میں سے اسلام میں ایک قسم یہ ہے کہ ان سے قطع تعلقی کر لینا، بغیر کسی شرعی عذر کے کیا کر لینا؟ بولنا نہیں ہے، آپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سزا دی جا رہی ہے، کوئی ماں کو دے رہا ہے، کوئی بیوی کو دے رہا ہے، کوئی بہن کو، کوئی بیٹی کو دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان عبداللہ ابن ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، میں نے خود، کہ جس قوم میں، جس علاقے اور محلہ میں کوئی ایسا فرد رہتا ہو جس نے کسی قریبی رشتہ دار سے قطع تعلقی کر لی ہو بغیر اسلام کے حکم کے، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اس نے قطع تعلقی کر کے کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کی ہو، سرکار نے فرمایا اس قوم، اس قبیلے پر، اس محلے پر اللہ اپنی رحمت کو نازل ہی نہیں ہونے دیتا۔ غور کرو، اس قوم قبیلے پر جس میں ایک فرد ایسا ہو جس نے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ فقط اتنی زیادتی کی ہو کہ اس سے بولنا چھوڑ دیا ہو، حالانکہ شریعت کی روشنی میں کوئی ایسا عذر نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اس سے قطع تعلقی کرے۔ آج جتنا ظلم و ستم ان چار رشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث پہ غور کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر محدثین نے کلام کیا۔ اب اس کلام کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، خصوصاً بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اب کیسے؟ کسی کی بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، کیا پیدا ہوئی؟ اونچی بولیں۔ اب بیٹی پیدا ہوئی ہے بیوی کو، اور شوہر نے اس کے ساتھ زیادتی کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اکثر کی حالت یہی ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت کی حالت یہی ہے۔ اب عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، عورت کو ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ یہاں تک دھمکیاں دی جاتی ہیں، اگر آئندہ بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے کیا دے دیں گے؟ اونچی بولو۔ اگر آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے تو پھر بولو، جن کو سمجھ آئیے وہی بولے۔ عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور شوہر نے بیوی کے ساتھ کلام کی دنیا میں زیادتی کی، اور کچھ بے حس تو ہاتھ اور ڈنڈے تک نوبت کو لے آتے ہیں۔ میرا اپنے بھائی اور بزرگوں سے سوال ہے، اس حالت میں بسا اوقات اس شوہر کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس شوہر کی بہنیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا والد، اس کے بھائی بھی اس کام میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اب بتائیں، عورت کے ہاں بچی پیدا ہوئی، اس میں عورت کا کتنا قصور ہے؟ کم از کم جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے نا۔ قرآن پہ اعتماد ہے نا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہارا رب ہے جو ماں کے رحم میں، پیٹوں میں جیسے چاہے ویسے بنا دے، چاہے تو بیٹا، چاہے تو بیٹی، اور اگر چاہے تو اچھا خوبصورت، چاہے تو بدصورت، چاہے تو سارے اعضاء مکمل، چاہے تو کچھ اعضاء ناقص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترنے والی مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ بیٹی بیٹا دینا یہ میری قدرت کی مشیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب جو اس کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق جیسے ظلم کی دھمکیاں دیتا ہے، ہمارا اس شخص پہ سوال ہے، ارے انسان، ارے بے حس، بتا قرآن کو تو نہیں مانتا؟ بتا تیرا ایمان قرآن پہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتا پھر اس مظلومہ کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جائے آخر
اور اس عورت کا اس میں کتنا قصور ہے. اب یہ گھر والے برابر ہیں، اس کو یوں کہو، اس کو یوں کہو، اس کو یوں کہو. محدثین نے اسی پر کلام کیا کہ بھائی جتنے یساعدونہ، جتنے لوگ اس کے ساتھ زیادتی میں مشورے میں شریک ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ سارے برابر کے مجرم ہوتے ہیں. یہ سارے برابر کے کیا ہوتے ہیں؟ مجرم. اور جس بیٹی کو تو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے آج کتنی خواتین کو طلاقیں دی جا چکی ہیں، اور اسلام میں بغیر عذر شرعی کے عورت کو طلاق دینا یہ ظلم عظیم ہے. یہ ظلم ہے. شریعت کے مسئلے پہ اپنی زبان سے بولتے ہوئے تصدیق کروائیں کہ آپ بھی اس شریعت کے مسئلے کو مانتے ہیں. عورت کو بغیر کسی عذر شرعی کے طلاق دینا کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار. میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ ظالم ہو گئے، میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی اس طرح کرے گا عورت کو بغیر عذر شرعی کے طلاق دینا کیا ہے؟ اب دیکھو اسلام نے جس قدر حقوق نسواں بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، پورے ورلڈ میں ایسا بہترین مسلک اور مذہب اور کسی جگہ نظر آتا جہاں طلاق دینے کو بھی ظلم کہا گیا ہے، جب شریعت کا عذر نہ ہو، بغیر عذر شرعی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں سیدتنا عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آج ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. جس بیٹی کو آج منحوس سمجھا جاتا ہے، جس بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے آج عورت پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، غور کرنا اسی بیٹی کو اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے شریعت میں اس کی پرورش کرتا تو شوہر اور اس بیٹی کی ماں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. غور کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے. آج کیا ہوا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول، آج میرے گھر میں ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس کی 2 بیٹیاں تھیں. کون تھی؟ 2 بیٹیاں. یا رسول اللہ اس نے آ کے سوال کیا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، ہمیں بھوک لگی ہے. ہمیں کیا لگی ہے؟ اور یہ رسول اللہ کا گھر ہے. سرکار نے فرمایا پھر آپ نے کیا جواب دیا ان کو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے گھر میں غور کیا تو پورے گھر میں فقط کھانے پینے کی چیزوں میں فقط جس سے بھوک مٹائی جا سکے ایسی چیز، یا رسول اللہ ہمارے پورے گھر میں مجھے صرف 1 کھجور ملی ہے. یہ رسول اللہ کے گھر کی بات. کیا ملی ہے مجھے؟ یہ سیاہ کی حدیث مبارک ہے. تو سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ اٹھا کے اس عورت کو دے دی. یا رسول اللہ عجیب بات یہ ہے وہ خود بھی بھوکی تھی، وہ عورت خود بھی کیا تھی؟ بھوکی تھی. لیکن اللہ کے محبوب میں نے دیکھا اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. اس کھجور کے کیا کیے؟ 2 ٹکڑے. آدھی کھجور اس بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور اس بیٹی کو دے دی. یا رسول اللہ وہ خود بھوکی رہی، اپنی بچیوں کو کھلا دیا، اپنی بچیوں کو. یا رسول اللہ کتنا عجیب معاملہ ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام کا رحمت والا دریا جوش میں آتا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، جو اپنی بیٹیوں کی فقط اتنی دیکھ بھال کر لے جس طرح اس خاتون نے کی ہے، خود بھوکی رہی ہے، بھلے 1 کھجور تھی، آدھی اس بیٹی کو دے دی، آدھی اس بیٹی کو دے دی. اے عائشہ ان بیٹیوں کی پرورش پہ اتنا خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو اتنا پسند ہے. جب یہ ماں قیامت کے دن آئے گی، عائشہ یہی کھجور اس کو جہنم سے آزاد کرا ڈالے گی.
سرکار نے فرمایا اس کا اپنی بیٹیوں کو اتنا کھلانا، اتنا پلانا، کل بروز محشر اس کو جہنم سے روک دے گا۔ جس بیٹی کی وجہ سے آج ظلم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رسول اللہ نے اس بیٹی کی پرورش پر کتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اب عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ درندے جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے، اس معاشرے میں کہ جہاں بچی کو اپنے لیے انتہائی منحوس چیز سمجھا جاتا تھا، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے عورت کے حقوق پہ کتنا بڑا جہاد کیا ہے۔ ایسے معاشرہ میں جہاں بیٹی کو زندہ کیا کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، سرکار نے مجمع میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، ارے عرب والو، اے مشرکین اور کفار، جس بیٹی کو تم اپنے لیے آر، شرمندگی اور بوجھ اور اس کو اپنے لیے منحوس جانتے ہو، مجھ سے پوچھو بیٹی کی شان کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائی، اتنے بڑے پرفتن زمانے اور دور میں جہاں بیٹی کو کیا سمجھا جاتا تھا، منحوس، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہاں مجمع میں کھڑے ہو کے یہ جملہ بولنا کیا جہاد اکبر سے کم ہے؟ فرمایا جن کو تم منحوس سمجھتے ہو، مجھ رسول سے پوچھو، میں تو اپنی بیٹی کو اپنے دل اور جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہوں۔ دل اور جگر کا کیا سمجھتا ہوں؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا، ذرا غور کرنا اس بات پہ، آج جو باپ، جو شوہر، جو بھائی اپنی بیٹی، بیوی اور بہن پہ خرچ کرنے کو اپنے لیے کیا سمجھ رہا ہے؟ بوجھ۔ سارا دن کمائیں پھر ان کو کھلائیں، اس کو چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ کم از کم وہ کان کھول کے سنیں کہ یہ کتنا بڑا اجر عظیم ہے جس کو آج اسلام سے دوری کی بنا پر، اسلام نے عورت کے کیا حقوق رکھے ہیں، ان سے دوری کی بنا پر جن پہ آج لوگ اس نظریے سے بیٹھے ہیں کہ یہ میرے لیے بوجھ ہیں، یہ میرے اوپر ایک عذاب ہے کہ میں کما کے ان کو کھلاتا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے تیرے اس کما کے گھر والوں کو کھلانے پر کتنا بڑے اجر عظیم کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، فرمایا ایک دینار ایسا ہو انفقتہ فی سبیل اللہ جس کو تو نے کہاں خرچ کیا ہو؟ اللہ کے۔ فرمایا ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک دینار ایسا ہے جس سے تو نے کسی غلام کو خریدا اور اس کو اللہ کے لیے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ فرمایا ودینار تصدقت بہ علی مسکین، جس کو تو نے کسی غریب، مسکین اور جو معیشت کی دنیا میں پسا ہوا شخص تھا، تو نے ایک دینار اس پہ خرچ کر دیا۔ فرمایا وَدِنَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اپنی ماں، بیوی، بہن، بیٹی پہ خرچ کیا۔ اب کتنی باتیں سرکار نے فرمائی خرچ کے اعتبار سے؟ 4۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ہم اس کو مزید آسان کر دیں، 1000 روپیہ جس کو بندہ خرچ کرے اللہ کی، وہی بندہ 1000 روپیہ جس کو خرچ کرے کسی غلام کو اس کی جان چھڑانے کے لیے، اپنے زمانے میں غلام نہیں تو کسی مقروض کے قرض کو ادا کرنے کے لیے خرچ کرے۔ اور تیسرا 1000 روپیہ وہی شخص کسی مسکین پر، کسی بیوہ پر خرچ کرے۔
اور چوتھی مثال اس حدیث میں وہی شخص 1000 روپیہ اپنی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی پر یا ان میں سے کسی ایک پر اب فیصلہ کرنا ہے رسول اللہ نے کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ ثواب کہاں خرچ کرنے کا ہوتا ہے. اب سننا، فرمایا اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک. فرمایا اے ابو ہریرہ ان ساری جگہوں میں سے مجھ سے پوچھ کہ زیادہ ثواب تجھے کہاں ملتا ہے. فرمایا جب تو اپنی حلال کی کمائی اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. فرمایا جب تو اپنی حلال کی کمائی اپنی بیٹی، بیٹے اور ماں اور بہن پہ خرچ کرتا ہے تو مالک تجھے سب سے زیادہ اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک. فرمایا جو تو نے اپنے گھر والوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کیا ہے، رسول اللہ نے فیصلہ کر کے امت مسلمہ کے کمزور ترین چھوٹے بچے اور عورتوں کے حقوق کو کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بڑی عبادت ہے، مساکین پہ خرچ کرنا بڑی عبادت ہے، مقروض پہ خرچ کرنا بڑی عبادت ہے. فرمایا لیکن مجھ سے پوچھو ان تمام سے زیادہ ثواب حلال کی کمائی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کا رب اجر و ثواب عطا فرما دے. اور آج اسی کو بوجھ، آج اسی کو اپنے لیے، میرے بھائی جیسے تو نے نکاح کیا تھا تیرے اوپر تیری بیوی کا خرچہ نکاح کی وجہ سے فرض ہو گیا تھا. اگر بوجھ تھا تو نکاح ہی نہیں کرنا تھا. نکاح جو کیا ہے اس کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہوں گے نا. اب نکاح کی وجہ سے بیوی کا خرچہ شوہر پہ کیا ہو جاتا ہے. آگے پھر اولاد، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو یہ بھی اللہ کریم نے ان کے والد پہ خرچہ کیا کر دیا. بیٹے جب تک بالغ نہ ہو، بیٹیاں جب تک شادی شدہ نہ ہو جائیں، جب تک شادی شدہ. اسی طرح والدین جو بوڑھے ہیں. ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے یا رسول اللہ میرا والد نا میرے پیسوں سے بغیر پوچھے خرچ کر لیتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو یہ کہنے آیا ہے کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے. فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال اپنے باپ کے لیے، اپنے والدین کا نان و نفقہ. غور کریں نا، جب ہم چھوٹے تھے کما نہیں سکتے تھے، اللہ کریم نے ہمارے والد پہ ہمارا خرچہ فرض کر دیا. اور جب ہم جوان ہو گئے اور والدین اب بوڑھے ہو گئے، معاملہ برعکس ہو گیا. ہم بچپن کی وجہ سے نہیں کما سکتے تھے تو اللہ کریم نے والد پہ فرض کیا. وہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہیں کما سکتے، اولاد جوان ہے تو مالک نے اب یہی حکم اولاد پہ فرض کر دیا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرنا، اپنے والدین پہ. اور بیٹی، بیٹا، والدین. اب آج آ کے رہ گئی بہن. وہ اگلی حدیث میں اس کا آ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاہ کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیوں 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کا اسلام کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی پرورش کی. کتنی کی؟ 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی. سرکار علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، یوں دیکھیں میری طرف، جدا جدا رکھی انگلیاں، پھر یوں ملا دی. فرمایا جو 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی شریعت کی روشنی میں پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا نکاح ہو جائے، یہ جدا ہے پھر ملا دیا. فرمایا اس کا والد، ان بچیوں کا والد، ان کی والدہ، اگر یہ نہیں تو ان کا بھائی، فرمایا یوں میرے ساتھ جنت کو جائیں گے، یوں میرے ساتھ
جنت کو جائیں گے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے 3 کے بارے میں حکم دیا ہے، ممکن ہے کسی کی ہوئی 2، کسی کی ہوئی 2۔ تو سرکار نے فرمایا جو 2 کی پرورش کرے گا اس کے لیے بھی یہی جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو گئے، یا رسول اللہ ممکن ہے کسی کی ایک ہی بہن ایک ہی بیٹی ہو، تو پھر سرکار نے فرمایا جو ایک کی کرے وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ جنت کو جائے گا، وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ جنت کو۔ اب اس پہ شراح حدیث نے کلام کیا کہ 3، 2، 1 ممکن ہے کسی کی بہن اور بیٹی ہی نہ ہو، تو ملا علی قاری نے اس پہ کلام کیا، فرمایا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھے، اگر کوئی اس طرح کا بندہ مستحق ہے تو وہ اس کی پرورش پہ خرچ کرے، بہن بیٹی کی پرورش پہ کیا کرے۔ فرمایا ممکن ہے کسی کے قریبی رشتہ داروں میں بھی ایسا رشتہ نہ ہو، تو فرمایا پھر اتنا نیت ہی کر لے، اے مالک اگر تو مجھے بیٹی یا بہن دے گا تو میں تیرے محبوب کی اس حدیث پہ عمل کرتے اس کی شریف پرورش کروں گا۔ ملا علی قاری نے فرمایا یہ بھی رسول اللہ کے ساتھ اسی طرح جنت کو چلا جائے گا۔ آپ غور کریں، آج سب سے زیادہ عورت پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، بیٹی کی پیدائش کی، یا پھر دوسرا اس کا نان و نفقہ اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ نان و نفقہ جو اس کو خرچ دینا ہے، اس کے لیے کپڑے ہیں، میڈیسن ہے اور روزانہ کھانا پینا ہے، اس کو اپنے لیے کیا سمجھا جاتا ہے؟ میرے بھائی یہ تیرا عورت پہ کوئی احسان نہیں ہے، نہ یہ احسان ہم جتلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نے ہمارے پر یہ کام ہی فرض کر دی ہے، ہمارے پر یہ کام کیا کر دیا ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے، کیا اس کام پہ بھی کسی پہ احسان جتلایا جاتا ہے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، کہا کریں بیوی کو میں نے تیرے پر احسان کیا روزہ رکھا، اللہ نے جو فرض کیا ہے آپ نہیں احسان جتلا سکتے۔ تو بیوی بچوں کے والدین کے مالی حقوق بھی اللہ نے کیا کیے ہیں، تو پھر آخر اس کو کیوں ان کو بار بار ستایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے؟ سارے دن تمہارے لیے کماتے رہتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا یوں ہو گیا، یہ ساری باتیں اسلام میں ناجائز ہیں، یہ ساری باتیں اسلام کی روشنی میں ناجائز ہیں۔ غور کرنا، ہمارے معاشرہ میں جس کسی بھائی بزرگ کی بیٹی کو کیا ہو جائے، طلاق، کیا ہو جائے، ہمارے معاشرے میں اس عورت کو گھر والے خصوصاً اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ طلاق والی عورت کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ معاشرے کے اعتبار سے آپ میری کچھ رہنمائی کریں۔ طلاق والی عورت کو گھر والے اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ سے ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ طلاق والی پہ جو والدین خرچ کرتے ہیں، یا اگر والدین نہیں ہیں بہن بھائی خرچ کرتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، کتنا بڑا۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمایا تیری وہ بیٹی، تیری جو تجھ پہ لوٹا دی گئی، جو تجھ پہ، مطلب وہی ہے طلاق دی گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، یا اس کا شوہر کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کے بارے میں ایک دن رسول اللہ نے اپنے غلام سے پوچھا کیا میں تجھے شریعت کی روشنی میں سب سے افضل ترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا فرمایا ہے؟ شریعت میں جو سب سے افضل صدقہ ہے، فرمایا اے میرے غلام میں تجھے وہ نہ بتا دوں؟ اس غلام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتا دیں۔ فرمایا سن، آپ بھی سنیں وہ بھی سنیں جو اپنی طلاق والی بیٹی یا بہن کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیری وہ بیٹی جس کو طلاق دی جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے، اب وہ تیرے پاس واپس آ گئی، تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا۔
فرمایا اے میرے امتی، جو کچھ تو اس کو کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، سرکار نے فرمایا میری شریعت میں اس سے افضل صدقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ فرمایا جو تو طلاق والی بیٹی اور بہن کو کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، اس میں خرچ کرے گا، فرمایا میری شریعت میں اس سے افضل اور کوئی صدقہ، فرمایا یہ ہے سب سے افضل صدقہ، یہ ہے سب سے۔ اور ہماری حالت اسلام سے دوری کی بنا پر کیا ہے؟ ہم سب سے زیادہ بوجھ ہی اسی کو سمجھتے ہیں۔ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے زیادہ جس کو آج مالی اعتبار سے اپنے لیے بوجھ سمجھا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے اس کو، اس عورت کو کتنا حق عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو شریعت میں جس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو، جو اس پہ روپیہ خرچ کیا جائے، اس سے افضل کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا، اس سے افضل کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ اب غور کریں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السائی علی الارملہ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ۔ کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جو خرچ برداشت کرتا ہے، جو شخص خرچ برداشت کس کا؟ لا زوج لہا، جس کا اب شوہر نہیں رہا، جس خاتون کا اب شوہر، خواہ اس نے طلاق دی یا وہ وفات پا گیا، خواہ اس نے طلاق دی یا وہ وفات پا گیا، فرمایا جو اس پر خرچ کرتا ہے، جو اس پر خرچ کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کل قائم، فرمایا وہ اس بندے کی طرح ہے جو پوری رات کھڑے ہو کے نفل میں گزار دیتا ہے۔ پوری رات کھڑے ہو کے کس کام میں گزارتا ہے؟ نفل میں۔ فرمایا وَكَالسَّائِمِ، اور جو اس بندے کی طرح اس کو ثواب ملتا ہے جو اپنی پوری زندگی سوائے سال کے 5 دنوں کے ہر روز روزے کے ساتھ گزارتا ہے۔ فرمایا جتنا اس کو ثواب ہے جو ساری رات نفل پڑے، ہر روز روزہ رکھے، فرمایا اتنا ثواب اس باپ کو ملتا ہے، اس بھائی کو ملتا ہے جو ایسی خاتون پہ خرچ کرے کہ جس کا شوہر نہ رہا ہو، یعنی طلاق والی، یعنی طلاق والی ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، وفات والی۔ تو سرکار علیہ السلام نے جس پر خرچ کرنے کو سب سے عظیم صدقہ قرار دیا، اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ وہ مثل اس شخص کے ہے جو ساری رات کیا پڑھتا ہے؟ کسی رات پوری رات نفل پڑھ کے دیکھ لینا، پھر پتہ چلے گا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کہیں آج جاگ تو رہے، جاگنا اور بات ہے، عشاء کے بعد نفل شروع کرنا اور صبح کی اذان تک نفل میں رہنا یہ اور بات ہے۔ کچھ فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو جب ایک رات ہم نہیں گزار سکتے یوں کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، تو فرمایا جو ہر رات اس طرح گزارے جتنا ثواب اس کو ہے، طلاق والی عورت پہ خرچ کرنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ہر روز روزہ رکھنا، ہر روز روزہ رکھنا، بتائیں مشکل کام ہے کہ نہیں؟ ابھی سال کے بعد کل والا دن آ رہا ہے، سال کے بعد کل والا دن آ رہا ہے۔ آپ غور کریں ہم میں سے کتنے فیصد روزہ رکھیں گے؟ درود شریف پڑھیں، کریں پڑھیں پڑھیں درود شریف پڑھیں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ جس کو ہم اپنے لیے چٹی، بوجھ، نحوست
سرکار نے اسی عورت کے کتنے حقوق بیان فرما دیے، اسی عورت کے کتنے حقوق بیان فرما دیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے، ان عورتوں کو تم نے اپنے لیے اللہ کے کلمے کی وجہ سے حلال کیا ہے، یہ عورتیں تمہارے اوپر اللہ کے کلمے کی وجہ سے کیا ہوئی ہیں؟ حلال۔ فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں اللہ سے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان کو کسی ایسے کام میں مبتلا نہ کر دینا کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہو۔ آپ نے میری بات کو سمجھا؟ یہ کتنی دور تک جا رہی ہے۔ کسی ایسے کام میں ان کو مبتلا نہ کرنا جس کام سے اسلام نے منع کیا ہو۔ اس جملے پہ غور کرو اور پھر اپنے معاشرے کی طرف نگاہ کرو۔ آج کتنے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے ایسا جرم خود کرواتے ہیں جس جرم سے اسلام نے روکا ہے، جس جرم سے اسلام نے۔ میرا آپ پر ایک سوال ہے، کیا آپ کی بیوی اور بیٹیوں اور وہ بچے بیٹے جو ابھی نابالغ ہیں، ان کا خرچ کس پہ لازم ہے؟ بولے نا، میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بولیں۔ باپ پر لازم ہے۔ کیا اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹا، ان کی اصلاح بھی باپ پہ لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ویسے مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر کا سربراہ ہے نا، پورے گھر کے متعلق اسی سے سوال ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ اب اس حدیث کی روشنی میں جو شوہر، باپ، بھائی اپنے اہل و عیال کو خود گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اس نے کبھی سوچا ہے قیامت کے دن تو اپنا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا؟ تو جن کو ہم نے ساتھ گناہ میں ملایا ان کا جواب بھی ہمارے ذمہ، ان کا جواب بھی۔ مثال کے طور پر باپ نے فلم لگائی، ڈرامہ لگایا، تھوڑی سی سخت بات ہے لیکن ہے صحیح، گانے باجے لگائے، ناچ، اب ساتھ بیٹی بھی بیٹھی ہے، ساتھ بیوی بھی، بولیں تو صحیح، کیا یہ اس باپ پہ لازم نہیں تھا، اس شوہر پہ لازم نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو اس سے روکتا؟ کیا آپ اس کو ظلم نہیں سمجھتے؟ میرے بھائی جو پہلی گفتگو ہوئی ہے اس کا تعلق تو فقط اس دنیا میں اذیت کے ساتھ ہے، اور یہ جو اب گفتگو ہے اس کی وجہ سے قبر و آخرت میں عذاب ہوگا، اور دنیا سے قبر و آخرت کا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ۔ آج ہمارے معاشرے میں باپ، بیٹی، بہن، بیوی، یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے اس طرح کا مناظر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو یار میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا، بولنے تو صحیح ہے، مقدس رات ہے، بخشش و مغفرت کی رات ہے، انصاف سے بتانا کیا یہ شوہر کی ذمہ داری میں نہیں آتا؟ کیا یہ باپ کی ذمہ داری میں نہیں آتا؟ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی، کیوں؟ سوال ہے، آخر کیوں اور کب تک؟ میرے بھائی جہاں دنیاوی ظلم کسی پہ کرنا، اذیت دینا اسلام نے حرام رکھا ہے، وہیں ایسے کام کرانا کہ جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، اسلام میں ایسے کاموں کو بھی اجازت ہے۔
اب شوہر اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ بیوی کو بے پردہ بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں، تفریح گاہوں میں گھما پھر رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہاں اکڑ کے چلنے کا کوئی تصور ہے؟ اور تیری عزت خاک میں مل رہی ہے، ہر آنے والے کی نگاہ تیری عزت پہ پڑ رہی ہے اور وہ اکڑ کے چل رہا ہے. گویا وہ چپ کے سے بتا رہا ہے دیکھو ہمارے جیسے بھی ہیں کچھ لوگ. اب میں اگلا جملہ کیسے بولوں؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے. جو بنتا ہے اس بندے کے لیے کہ میں کیا ہوں، وہ بتا رہا ہوتا معاشرے کو مجھے دیکھو میں بھی ان میں سے ایک ہوں، میں بھی ان میں سے. یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. آخر کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا لحاظ ختم ہو گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے شرم اور حیا لوگوں نے کرنی چھوڑ دی ہے. ادھر کسی مسلمان سے پوچھو کہ تیرے دل میں جو اس وقت خیال آ رہا ہے کیا تیرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ فوراً کہے گا جی جانتے ہیں. جانتے ہیں نا، اسلام بھی یہی ہے. تو جو ہمارے خیالات کو جانتے ہیں، جب بیوی بیٹی بہن کو بے پردہ ہم گھما رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سرکار سے شرم نہیں آتی؟ وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، سرکار نہیں دیکھتے؟ جب بیوی بہن بیٹی کے ساتھ فلمیں ڈرامے گانے باجے ناچ پتہ نہیں کیا کچھ میڈیا کے ذریعے یہود و نصارہ کی سیرت، ان کی ثقافت اور کلچر مسلمانوں کے گھروں میں یہ زہر میڈیا کے ذریعے گھولا جا رہا ہے، جب یہ بیٹھا ہوتا ہے اس وقت اس کو رسول اللہ سے شرم نہیں آتی؟ اس وقت اس کے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ چلو سوچ لیں اسی بارے میں جو کل اللہ ہم سے پوچھ لے، اور اس نے پوچھنا ہے، اس کی نافرمانی جو ہے، سوچ لیں ابھی کیا جواب دیں گے؟ وہ بتائیں تو صحیح، کوئی جواب ہوگا سوائے شرمندگی کے، سوائے ندامت کے؟ تو اس کا کیا بہترین حل نہیں ہے کہ اتنی مقدس رات ہے اور احادیث کی روشنی میں ہم نے سن بھی لیا تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ بندہ آج توبہ کر کے ہی اٹھے. بندہ آج تو کیا خیال ہے وہ ہے جو اس طرح کے گناہ سے آج توبہ کرے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک اس پر استقامت عطا فرمائے. میرے بھائی سوچو، غور کرو، ہمارے اوپر جو لازم ہے وہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقیقی جان نثاروں کی دی ہوئی تعلیمات اور ان کی سیرت مقدسہ کے مطابق چلنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. یہود و نصارہ کی سیرت پہ چلنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے. یہود و نصارہ کے کلچر، ان کی ثقافت کو اپنے اندر گھسنے دینا اسلام اس سے منع کرتا ہے. اسلام اس سے کیا کرتا ہے؟ اور یہ جو زہر میڈیا کا ہے، اس کے ذریعے سارا کچھ یہی ہو رہا ہے. اس کے ذریعے سارا کچھ جس سے اسلام نے روکا وہی کچھ وہ کر رہے ہیں، وہی کچھ وہ. اور اب غور کریں نا کہ حکومت بھی ان کی ہاں میں لائے ہوئے ہے. آج اگر پابندی ہے تو قرآن کے درس پر پابندی ہے. آپ اوپر والے سپیکر میں درس قرآن نہیں کر سکتے، آپ اوپر والے سپیکر میں نعت نہیں پڑھ سکتے، آپ اوپر والے سپیکر میں کسی کو نماز پڑھنے کا، یہ بھی تبلیغ ہے نا، کسی کو حج کرنے کا، نہ حج کے مسائل بتا سکتے ہیں، نہ روزے کے، نہ زکوٰۃ کے. اسلام آپ اوپر والے سپیکر پہ نہیں بتا سکتے. اور آپ ذرا غور کریں نا، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جہاں یہ کنجر خانے، فحاشی عریانی کی محافل، کتنی دور تک ان کی آوازیں جاتی ہیں. کبھی حکومت کو خیال آیا؟
حالانکہ اس فحاشی کو روکنا حکومت پر فرض عین ہے، بھلے وہ اندر ہی ہو، تب بھی حکومت پہ فرض ہے کہ اس فحاشی کو اعلانیہ پھیلا رہے ہیں، اور جو اعلانیہ پھیلانے والی چیز تھی دین اسلام، اس پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ کب جاگو گے میرے بھائیوں، کب جاگو گے؟ اب میڈیا کے ذریعے ان کو اپنے گھر میں گھسنے دیا ہم نے، یہود و نصارا میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر گھسے ہوئے کہ نہیں؟ کوئی ایک یہودیوں کا گھر بتائیں آپ جہاں پر مدنی چینل کو یوں دیکھا جاتا ہو جس طرح ہمارے ہاں یہودیوں کی سیرت کو دیکھا جاتا ہے۔ مدنی چینل کا نام اس لیے لیا کہ وہ ایک ایسا چینل ہے جس پہ قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کی، یعنی مسلمانوں کا نصاب بیان کیا جاتا ہے۔ کتنے فیصد یہودی ہیں جو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ پھر ہمارے گھروں میں ان کا نظام کیوں چلتا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بے ایمان ہیں، وہ جہنمی ہیں، اللہ رسول کے دشمن ہیں؟ اس بات کا پتہ ہے نا؟ ان دشمنوں کی محبت اس قدر ہو گئی کہ آج وہ ہمارے گھروں تک آ پہنچے، آج وہ ہمارے گھروں۔ میرے بھائی یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے۔ آگے چلیں، اگر کسی شخص کی بیوی نے 500 روپے اٹھائے اور ان کو کیا لگا دی؟ اونچی بولیں، عقل بھی ٹھیک ہے، تو شوہر کس طرح پیش آئے گا؟ کوئی تھوڑا سا مجھے جملہ عطا کر دیں، کم از کم غصے تو ہوگا نا، سختی کرے گا، اندھی ہو گئی ہو، عقل نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کہے گا۔ اس نے نقصان کیا کیا ہے؟ میں اسی شوہر سے پوچھتا ہوں، تیرے نزدیک 500 کی ویلیو زیادہ ہے یا ایک فرض نماز کی ویلیو زیادہ ہے؟ اب کوئی تو ہو مجمع میں جو کم از کم بولے۔ سکوت طاری ہو گیا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ اور 500 پہ جو شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، میں اس اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں، تیرے نزدیک نماز فرض نماز اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے جتنی تیرے یہاں 500 کی اہمیت ہے؟ وہ کہ نہیں جی ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں کہوں گا پھر پریکٹیکل تیری زندگی سے ثابت تو نہیں ہو رہی۔ 500 کا نقصان ہو تو اس کو ڈانٹے، طلاق تک نوبت چلی جائے، اور اگر وہ روزانہ کی 5 نمازیں قضا کرے تو نے کبھی اس کو بات کی؟ یہ وہ دلیل ہے جو بتاتی ہے کہ اس بے لگام کے نزدیک 500 کی اہمیت معاذ اللہ نمازوں سے بھی بڑھ گئی ہے۔ کسی کو انکار ہے تو ابھی کھڑا ہو کے مجھ سے سوال جواب کر سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 500 پہ ڈانٹنا شروع، اور 5 نمازیں سال سے قضا کرتی آ رہی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کی بیوی ہے، کبھی اس کو پیار سے بھی نہیں کہے گا کہ نماز بھی فرض ہے۔ کہے کس منہ سے؟ خود جو نہیں پڑھتا، پڑھے گا تو کسی کو کہنے والا ہوگا نا۔ میں خود نماز نہ پڑھوں آپ کو کہوں بھائیو نماز ضروری ہے، آپ کہیں گے جی عقل کا علاج کریں۔ اگر اتنی ضروری ہے تو آپ خود تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ خود تو۔ یہ کوئی مثال جو میں نے عرض کی ہے کوئی غور و فکر کی طرف لے جاتی ہے کہ نہیں؟ کب جائیں گے؟ جب اسرائیل پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی، تفسیر خازن کی پہلی جلد میں موجود قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر میں علامہ خازن نے جس کو نقل کیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آخری گفتگو چل رہی ہے آج کے درس کی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی نمازیں قضا کر ڈالی، جس نے نمازیں
شوہر باپ اور بھائیوں سے سوال ہے، کیا اپنی بیوی بیٹی اور بہن سے کبھی نماز کے بارے میں پوچھا کہ بیٹی آج کتنی نمازیں پڑھی؟ بیوی سے پوچھا آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ بہن سے پوچھا جس کی کفالت ہم خود کرتے ہیں کہ اے میری بہن آج کتنی نمازیں پڑھی؟ غور کرنا، یہ بھی ایک ظلم ہے عورت کے ساتھ، اور جس کی طرف میں نسبت کرے، جو اس کا کفیل ہے اس کی طرف سے یہ بھی ظلم ہے، اس کی طرف سے یہ بھی کیا ہے؟ ظلم، اور عام ظلم سے یہ بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بے نمازی ہے اللہ کریم اس کو جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا۔ کان کھول کے سنیں حدیث، فرمایا جس وادی میں فرعون ہوگا، جس وادی میں شداد ہوگا، جس وادی میں نمرود ہوگا، جس وادی میں قارون ہوگا، جس وادی میں حامان ہوگا، فرمایا اللہ میری امت کے بے نمازیوں کو ان کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔ تو بات سمجھ آئی؟ اور ہم کتنے فیصد نمازی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری طرف البدایہ والنہایہ میں امام حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا امام باقر کے حوالے سے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت کرتا رہا ہے، پڑھتا رہا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کریم عزرائیل کو فرماتا ہے یہ وہ میرا بندہ ہے جو ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا ہے، اب آپ جائیں ان کو کلمہ پڑھائیں مرنے سے پہلے۔ اور ادھر حدیث ہے جس کا آخری کلام کلمہ ہو مرتے وقت، جس کو کلمہ نصیب ہو، سرکار نے فرمایا داخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ اور ادھر فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی ہو، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ فرشتے سے فرماتا ہے میرا وہ بندہ ہے جو ساری زندگی 5 وقت کی کیا پڑھتا رہا ہے، جاؤ اس کو پہلے کلمہ پڑھانا ہے عزرائیل، جب کلمہ پڑھ لے اس کو جنت کی خوشخبری دینا، پھر اس کی روح قبض کر دینا، پھر اس کی روح۔ اب پہلے طبقے میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ ابھی 2 باتیں عرض کی ہیں، ایک فرعون کے ساتھ ہے، ایک عزرائیل علیہ السلام آ کے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ پہلے طبقے میں کوئی بھی عقل مند جانے کو تیار، اور دوسرے کے لیے سارے بولنے تو صحیح، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ خود بھی پڑھیں، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بہن سے، ان سے بھی پیار محبت سے ان کو بھی سمجھائیں کہ نماز فرض ہے اور اہم ترین فریضہ ہے، نماز فرض ہے اور اہم ترین۔ کیا خیال ہے اس طرح ہونا چاہیے گھروں میں ماحول کے؟ نہیں، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ بھی ان کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ حق ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ کھلا دیا پلا دیا اور اولاد پیدا ہوئی بس حقوق پورے ہو گئے، نہیں، حلال و حرام میں بھی شوہر ذمہ دار ہے، حلال و حرام میں بھی شوہر کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ خدا کا نام لو، زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت سانسیں ٹوٹ جائیں، کس وقت سانسیں، کام وہ کرو، زندگی اس طرح گزارو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے کیا ہو جائے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب بندہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلے، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق چلے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ سب کو، جتنی مائیں بہنیں تشریف لائیں، ہم سب کو اللہ کریم جو ہم نے آج کا درس سنا عورت کے حقوق کے اعتبار سے، اللہ کریم اس درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی مقدس رات کے توسل سے اللہ کریم میری آپ سب کی، تمام بہنوں ماؤں کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیشہ ہمیں اپنی رضا کی خاطر اسلام کے کام کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔